بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام حسن، کنیت ابو سعید اور والد کا نام یسار تھا۔ ان کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اور والدہ حضرت ام سلمہ کی باندی تھی۔ سن 20 ہجری میں پیدا ہوئے۔ 12 سال کی عمر میں قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ قرآن کے بڑے عالم اور درس قرآن میں بڑے ماہر تھے اور تابعین میں سے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی غیر صحابی کو حسن سے زیادہ صحابہ رسول سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ علوم ظاہری میں شیخ الاسلام کا درجہ رکھتے تھے، لیکن ان کا اصل جوہر علم باطن اور تصوف تھا، جس کی وجہ سے قوت ایمانی، واعظ و نصیحت اور دعوت و تلقین کے ذریعے لاکھوں انسانوں کو ہلاکت سے بچایا۔ تصوف کی تمام نہریں انہی کا سرچشمہ ہیں۔ تصوف کے اکثر سلسلے آپ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچے ہیں۔ سلاطین و امراء اور سیاست سے دور رہتے تھے، لیکن ضرورت پر حجاج کے سامنے بھی حق بات کہنے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ سن 110 ہجری میں جمعے کی رات میں انتقال فرمایا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، کھانے میں برکت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ صرف 2 آدمیوں کا کھانا بنوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، لیکن آپ نے مجھے حکم دیا کہ انصاریوں کو بلا لاؤ۔ چنانچہ اس کھانے میں سے 180 آدمیوں نے سیر ہو کر کھایا اور سب نے آپ کے نبی ہونے کی گواہی دی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، حاجی پر قربانی کرنا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے، یعنی حج کے دنوں میں عمرہ بھی کر لے، تو اس کی ذمہ قربانی واجب ہے، جو بھی اسے میسر ہو۔ فائدہ، جو شخص حج کے زمانے میں احرام باندھ کر مکہ جائے اور عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج کرے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، اہل و عیال کے لیے دعا۔ نیک بندے اپنی اولاد کے لیے کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اس سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 کا ترجمہ ہے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی کرنے پر وہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں جو سختی کرنے پر عطا نہیں فرماتے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص بخل کرتا ہے اور لاپرواہی کرتا رہتا ہے اور بھلی بات یعنی ایمان کو جھٹلاتا ہے تو ہم اس کے لیے تکلیف و مصیبت کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے اس کو۔ سورہ لیل کا آیت نمبر 8 سے 10 تک کا ترجمہ ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے حق میں دشمن ہیں تو تم ان سے ہوشیار رہو۔ یہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے۔ فائدہ، بیوی بچے بعض مرتبہ دنیاوی نفع کے لیے خلاف شریعت کاموں کا حکم دیتے ہیں، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دین کا دشمن بتایا ہے اور ان کے حکم کو بجا لانے سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 50,000 سال کے برابر دن یعنی قیامت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کتنا لمبا ہوگا، تو رسول اللہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا جتنی دیر میں وہ دنیا میں فرض نماز ادا کیا کرتا تھا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانے کے دوران رسول اللہ کو دیکھا کہ پیالے کے چاروں طرف سے کدو تلاش کر کر کھا رہے تھے۔ اسی روز سے میرے دل میں کدو کی رغبت پیدا ہو گئی۔ یہ بخاری شریف کی آیت نمبر 5379 کا ترجمہ ہے۔ اطباء نے اس کے بے شمار فوائد لکھے ہیں، اور اگر بہی کے ساتھ پکا کر استعمال کیا جائے تو بدن کو عمدہ غذائیت بخشتا ہے۔ گرم مزاج اور بخار زدہ لوگوں کے لیے یہ غیر معمولی طور پر نفع بخش ہے۔ نمبر 10 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کے سامان کو نہ مذاق میں لے اور نہ حقیقت میں بلا اجازت لے۔ یہ ابو داؤد شریف کی آیت نمبر 5003 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔